بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عربک، اردو، انگلش زبان میں عربک لینگویج کے بنیادی کورس کے لیے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے 17واں سبق، عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید کے حوالے سے مکالمہ۔ بالکل، اور یہ کوئی عام نشست نہیں ہونے والی۔ ہاں، میرا بھی یہی ماننا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد محض کچھ نئے الفاظ رٹ لینا نہیں ہے، مطلب ہم دو دوستوں احمد اور خالد کے درمیان ہونے والی گفتگو کے ذریعے عربی زبان میں عید کی تیاریوں اور خوشیوں کا مکمل احاطہ کریں گے۔ تو چلیں بغیر کسی دیری کے اس گفتگو کی شروعات کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ ابتدائی گفتگو اور قربانی کی تلاش کے بارے میں ہے، تو میں اردو کا جملہ پڑھتی ہوں۔ السلام علیکم یا احمد۔ السلام علیکہ یا احمد۔ السلام علیکہ یا احمد۔ پیس بی اپون یو احمد۔ اور اس کا جواب ہے وعلیکم السلام یا خالد۔ وعلیکم السلام یا خالد۔ وعلیکم السلام یا خالد۔ پیس بی اپون یو ٹو خالد۔ اب احمد پوچھتا ہے، تم عید الاضحیٰ کی تیاری کیسے کر رہے ہو؟ کیف تستعد لعید الاضحیٰ؟ کیف تستعد لعید الاضحیٰ؟ How are you preparing for عید الاضحیٰ؟ اور خالد بتاتا ہے، میں مناسب قربانی کا جانور تلاش کر رہا ہوں۔ انا ابحث عن اضحیۃ مناسبہ۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا رکنا چاہوں گی۔ یہ جو لفظ ہے اضحیۃ، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس لفظ اضحیۃ کا اگر ہم روٹ ورڈ یا مادہ دیکھیں تو وہ ضاد، ہا اور یا ہے۔ اس کا سیدھا تعلق چاشت کے وقت سے ہے، مطلب صبح کا وہ وقت جب سورج پوری طرح نکل آتا ہے۔ ارے واہ! یعنی اسی لیے نماز اشراق کے بعد والی نماز کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں نا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ چونکہ قربانی کا سب سے بہترین وقت عید کی نماز کے فوراً بعد یہی چاشت کا وقت ہوتا ہے، تو اس جانور نے اپنا نام اسی وقت سے لے لیا۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا لفظ اضحیۃ صرف اسی مخصوص عید کے جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مطلب عام حالات میں اگر ہم کسی مویشی کو ذبح کریں تو کیا اسے بھی یہی کہیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی زبان کی خوبصورتی ہے۔ عام گوشت کے لیے لحم اور جانوروں کے لیے مواشی استعمال ہوتا ہے۔ اضحیہ کا لفظ بولتے ہی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک مقدس مذہبی ہدیہ ہے، کوئی عام جانور نہیں۔ زبردست! تو اب چلتے ہیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف، یعنی مویشی منڈی کا دورہ اور خریداری۔ اردو جملہ ہے، کیا تم مویشی منڈی گئے تھے؟ هل ذهبت إلى سوق المواشي؟ هل ذهبت إلى سوق المواشي؟ Did you go to the cattle market؟ جس کا جواب ہے جی ہاں، میں کل اپنے والد کے ساتھ گیا تھا۔ نعم ذهبت أمسي مع والدي۔ نعم ذهبت أمسي مع والدي۔ Yes, I went yesterday with my father۔ اگلا سوال ہے، اور آپ لوگوں نے کیا خریدا؟ ہم نے ایک خوبصورت اور صحت مند گائے خریدی۔ وماذا اشتريتم؟ اشترينا بقرة جميلة وصحية۔ وماذا اشتريتم؟ اشترينا بقرة جميلة وصحية۔ And what did you buy؟ We bought a beautiful and healthy cow۔ اچھا، اب ذرا قیمت اور مبارکباد کے جملے دیکھ لیتے ہیں۔ اردو میں ہے، ماشاءاللہ، آپ کو مبارک ہو۔ ماشاءاللہ، مبارک لکم۔ ماشاءاللہ، مبارک لکم۔ پھر ہے جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اور قیمت کے حوالے سے سوال، گائے کی قیمت کتنی تھی؟ کم کا نصیر البقرہ؟ کم کا نصیر البقرہ؟ جس پر جواب ملتا ہے، اس سال اس کی قیمت مناسب تھی۔ کا نصیرها مناسبا هذا العام۔ کا نصیرها مناسبا هذا العام۔ اب احمد کہتا ہے، میں بھی ایک دمبا خریدنا چاہتا ہوں۔ انا ایضا اريد شراء خروف۔ انا ایضا اريد شراء خروف۔ I also want to buy a sheep۔ خالد مشورہ دیتا ہے، ایک صحت مند اور مضبوط دمبا منتخب کرو۔ اختر خروفا سلیما وقویا۔ اختر خروفا سلیما وقویا۔ Choose a healthy and strong sheep۔ تو یہاں یہ جو لفظ سلیمن آیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیں، سلیمن کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سین، لام اور میم ہے۔ یہ اسی مادہ سے نکلا ہے جس سے سلامتی یا جسمانی صحت مراد ہے، مطلب جانور صرف موٹا تازہ نہ ہو بلکہ ہر عیب سے پاک اور سلامت ہو۔
اسی طرح جو لفظ سوق استعمال ہوا ہے اس کا مطلب بازار ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور مجھے ایک چیز نے بڑی مسکراہٹ دی، وہ یہ کہ قیمت مناسب تھی۔ میرا خیال ہے دنیا بھر کے والد حضرات کا یہ سب سے پسندیدہ جملہ ہے جب وہ منڈی سے آتے ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو کیا عربی لفظ مناسباً اور اردو کا لفظ مناسب بالکل ایک ہی معنی اور روٹ رکھتے ہیں؟ بالکل۔ عربی میں سستے کے لیے رخیص کا لفظ ہے، لیکن یہاں مناسباً استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ قیمت خریدار کی جیب اور جانور کی صحت دونوں کے اعتبار سے بالکل متوازن یا درست تھی۔ مطلب نہ بیچنے والے کا نقصان اور نہ خریدار کا۔ بہت خوب۔ چلیں اب تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو قربانی کے وقت اور گوشت کی تقسیم سے متعلق ہے۔ اردو جملہ ہے، کیا آپ کب پہلے دن قربانی کریں گے؟ هل ستضحون يوم العيد الأول؟ هل ستضحون يوم العيد الأول؟ Will you perform the sacrifice on the first day of Eid؟ جی ہاں، عید کی نماز کے فوراً بعد۔ نعم بعد صلاة العيد مباشرة۔ نعم بعد صلاة العيد مباشرة۔ Yes, right after the Eid prayer۔ پھر کہا جاتا ہے یہ قربانی کا بہترین وقت ہے۔ هذا أفضل وقت للأضحية۔ صدقت وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم۔ هذا أفضل وقت للأضحية۔ صدقت وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم۔ This is the best time for sacrifice۔ You are right, it is the sunnah of the Prophet۔ اب تقسیم کا سوال ہے، آپ گوشت کیسے تقسیم کریں گے؟ كيف ستوزعون اللحم؟ كيف ستوزعون اللحم؟ How will you distribute the meat؟ ہم ایک حصہ غریبوں اور ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں گے۔ سنعطي جزءا للفقراء وجزءا للأقارب۔ سنعطي جزءا للفقراء وجزءا للأقارب۔ We will give one portion to the poor and one to relatives۔ جس پر دوست کہتا ہے یہ بہت اچھا عمل ہے، عید ضرورت مندوں کی مدد کا موقع ہے۔ هذا عمل جميل جدا۔ العيد فرصة لمساعدة المحتاجين۔ هذا عمل جميل جدا۔ العيد فرصة لمساعدة المحتاجين۔ There is a very good deed۔ Eid is an opportunity to help the needy۔ چلیں اب سماجی میل جول، دعوت اور نئے کپڑوں کے حوالے سے چوتھے حصے پر آتے ہیں۔ تم اپنے رشتہ داروں سے کب ملو گے؟ انشاءاللہ میں دوپہر کے بعد ان سے ملوں گا۔ متى ستزور أقاربك؟ سأزورهم بعد الظهر إن شاء الله۔ متى ستزور أقاربك؟ سأزورهم بعد الظهر إن شاء الله۔ When will you visit your relatives؟ I will visit them afternoon إن شاء الله۔ کیا تم اپنے دوستوں کو گھر بلاؤ گے؟ جی ہاں، ہم ایک چھوٹی دعوت کریں گے۔ هل ستدعون الأصدقاء إلى بيتكم؟ نعم سنقيم وليمة صغيرة۔ هل ستدعون الأصدقاء إلى بيتكم؟ نعم سنقيم وليمة صغيرة۔ Will you invite your friends to your home؟ Yes, we will arrange a small feast. مجھے عید کا ماحول بہت پسند ہے اور میں بھی خاندان کے اجتماع سے خوش ہوتا ہوں۔ أحب أجواء العيد كثيرا، وأنا أيضا أفرح باجتماع العائلة۔ أحب أجواء العيد كثيرا وأنا أيضا أفرح باجتماع العائلة۔ I love the atmosphere of Eid very much۔ I also feel happy when the family gathers together۔ کیا تم نے نئے کپڑے خرید لیے ہیں؟ جی ہاں، میں نے عید کے لیے نیا لباس خریدا ہے۔ هل اشتريت ملابس جديدة؟ نعم، اشتريت ثوبا جديدا للعيد۔ هل اشتريت ملابس جديدة؟ نعم، اشتريت ثوبا جديدا للعيد۔ Have you bought new clothes؟ Yes, I bought a new dress for Eid۔ یہاں مجھے دو الفاظ پر آپ سے وضاحت چاہیے، ایک تو ولیمتاً اور دوسرا ملابسہ۔ بالکل۔ دیکھیں، ولیمہ کا لفظ واو لام میم مادہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے اکٹھا کرنا۔ ہمارے ہاں تو ولیمہ صرف شادی کا ہوتا ہے، لیکن عربی ثقافت میں کوئی بھی خوشی کی دعوت جس میں لوگ جمع ہوں اسے ولیمہ کہہ سکتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ اور دوسرا لفظ ملابسہ ہے، جس کا روٹ لام با سین یعنی پہننا ہے۔ لیکن اگر آپ نے غور کیا ہو تو جواب میں اس نے صوبن کہا ہے۔ ہاں، میں نے بھی یہی نوٹ کیا۔ تو ملابس اور صوبان کے درمیان کیا باریک فرق ہے؟ ملابس کوئی بھی عام کپڑے ہو سکتے ہیں، لیکن صوبان ایک مخصوص روایتی جوڑے یا لباس کو کہتے ہیں جو تہواروں پر خاص طور پر تیار کیا جاتا ہے اور جس میں ایک وقار ہوتا ہے۔ مطلب صرف کپڑے نہیں بلکہ عید کا خاص جوڑا۔
بہت خوب. اب ہم اپنے آخری اور 5ویں حصے کی طرف آتے ہیں جو تکبیرات، دعاؤں اور عید کی مبارکباد پر مشتمل ہے. عید کے دنوں میں تکبیریں پڑھنا نہ بھولنا. انشاءاللہ میں ان کی پابندی کروں گا. لا تنسى التكبيرات في أيام العيد بإذن الله سأواظب عليها. لا تنسى التكبيرات في أيام العيد بإذن الله سأواظب عليها. Do not forget the takbirat during Eid days. By Allah's will, I will recite them regularly. اللہ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے. آمین. اور اللہ ہمیں اور آپ کو بخش دے. تقبل اللہ منا ومنکم الاعمال الصالحہ. آمین. وغفر اللہ لنا ولکم. تقبل اللہ منا ومنکم الاعمال الصالحہ. آمین. اور غفر اللہ لنا ولکم. May Allah accept our righteous deeds. آمین. And may Allah forgive us all. میں تمہارے لیے خوشگوار عید کی دعا کرتا ہوں. شکریہ. اور میں بھی تمہارے لیے یہی دعا کرتا ہوں. اتمنى لك عيدا سعيدا. شکریہ واتمنى لك ذلك أيضا. اتمنى لك عيدا سعيدا. شکریہ واتمنى لك ذلك أيضا. اب ذرا خاص دعاؤں پر آتے ہیں. میرے دوست، ہر سال تم خیریت سے رہو. كل عام وأنت بخير يا صديقي. كل عام وأنت بخير يا صديقي. اور تم بخیر، خوشی اور برکت کے ساتھ رہو. وأنت بخير وسعادة وبركة. وأنت بخير وسعادة وبركة. آپ اور آپ کے پورے خاندان کو عید الاضحیٰ مبارک ہو. عيد أضحى مبارك لك ولأسرتك كلها. عيد أضحى مبارك لك ولأسرتك كلها. تو ایک بار ہم جلدی سے اہم الفاظ کو دہرا لیتے ہیں تاکہ سامعین کو یاد رہیں. اضحیہ یعنی قربانی کا جانور. سوق المواشی مطلب مویشی منڈی. ولیمہ یعنی دعوت. اور ملابس جدیدہ کا مطلب ہے نئے کپڑے. بالکل صحیح، یاد دلایا آپ نے. اچھا، ایک چیز جو مجھے بہت خاص لگی وہ یہ دعائیں ہیں. عربی کی دعائیں محض رسمی نہیں ہوتیں، ان میں ایک گہری معنویت ہوتی ہے. جیسے یہ جو دعا ہے کل عام وانت بخیر، اس کی ثقافتی گہرائی کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں، ہم عام طور پر بس عید مبارک کہہ دیتے ہیں جو صرف ایک دن کی خوشی تک محدود لگتا ہے. لیکن جب عربی میں کہتے ہیں کہ کل عام وانت بخیر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پوری زندگی اور آنے والا ہر سال اسی طرح خیریت اور خوشی سے گزرے. یہ ایک دن کی خوشی کو پورے سال پر پھیلا دینے والی بات ہے. واہ، کیا خوبصورت سوچ ہے. تو اختتام سے پہلے میں اپنے تمام سننے والوں سے ایک خاص گزارش کرنا چاہوں گی. ہمارے مولانا صاحب آپ کے لیے اتنا محنت کر رہے ہیں، اسی لیے بروقت اسباق کے حصول کے لیے یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹس کی صورت میں ضرور دیں. بالکل، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے. تو آج کے اس گہرے مطالعے کو یہیں ختم کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.